اسلام دین فطرت ہے، مرد و زن کے حقوق کا یکساں محافظ۔ عبادات کا معاملہ ہو یا معاشی، معاشرتی یا اقتصادی معاملات، ہر شعبہ زندگی میں عورت کو مرد کی طرح مکمل حقوق فراہم کرتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام مرد اور عورت دونوں کے برابر حقوق کا ضامن ہے تو یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ بحیثیت انسان جب بھی ہم برابری کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ وہ اصناف جن کو ہم برابری کے ترازو میں تول رہے ہیں، کیا وہ ہر لحاظ سے برابر ہیں؟ تو مرد و زن کے دائرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں اصناف جسمانی، ذہنی اور روحانی ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے مختلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں مختلف اصناف کے دائرہ کار حقوق و فرائض کے اعتبار سے ہر لحاظ سے مختلف رکھے ہیں، لیکن اس میں بھی مکمل عدل ہے۔ کہیں پر عورت کے حقوق مرد سے زیادہ ہیں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ ماں کے حق کے بارے میں پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 3 مرتبہ ماں کے حقوق کے بارے میں فرمایا اور چوتھی بار باپ کے حق میں فرمایا۔ اور کئی میدان زندگی میں مرد کے حقوق زیادہ ہیں اور عورت پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا کہ اسلام مکمل مساوات کا دین ہے اور اس نے مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کے معاملے میں مکمل عدل سے کام لیا ہے، زندگی کے کچھ دائرے میں عورت کے حقوق زیادہ رکھ دیے اور کچھ دائرہ کار میں مرد کے، تو یہ عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال ہے، جس کی ذرہ برابر جھلک بھی آپ کو کسی اور مذہب یا سوسائٹی میں نہیں ملے گی۔ آئلی زندگی کے معاملات میں جہاں مرد کو مشروط 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے تو وہاں پر عورت کو یکسر انداز نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ہمیں یہ حکم نظر آتا ہے کہ عورت ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح نہیں کر سکے گی، بلکہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو مطلقہ یعنی طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کو مستحسن قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نکاح مطلقہ یعنی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیوہ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے، سوائے ایک کنواری لڑکی کے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی یہی سنت رہی کہ وہ بیوہ یا مطلقہ عورت سے شادی کرنے میں کوئی ملامت محسوس نہیں کرتے۔ اسلام کے نامور خواتین کے بھی متعدد نکاح نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال تو ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ایسا ہی حضرت عطفہ بنت زید جو کہ شہیدوں کی بیوی کے نام سے بھی تاریخ میں مشہور ہیں، ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن خطاب سے ہوا، بعد میں ان دونوں کی طلاق ہو گئی۔ جنگ یمامہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کا دوسرا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر سے ہوا۔ غزوہ طائف میں تیر لگنے سے زخمی ہوئے اور اس سے شہادت پائی۔ اس کے بعد ان کا تیسرا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا چوتھا نکاح حضرت زبیر بن عوام سے ہوا۔ جنگ جمل میں ان کی شہادت کے بعد ان کا 5واں نکاح حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، مگر شہادت حسین سے پہلے ہی آپ رضی اللہ عنہ وفات پا گئیں، اسی لیے تاریخ میں شہیدوں کی بیوی کی حیثیت سے شہرت پائی۔ نکاح کا بنیادی مقصد نگاہ اور جسم کی پاکیزگی ہے، اور اس سے عورت کو ایک معاشی حفاظت بھی مل جاتی ہے، کیونکہ اسلام نے معیشت کی ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ڈالی ہے تاکہ عورت باہر کی مصیبتوں سے بچ سکے۔ نکاح کا مقصد ایک باوقار اور سنجیدہ زندگی گزارنا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے رشتہ صحیح طریقے سے نہیں نبھایا جا رہا تو اس میں علیحدگی کا انتخاب بھی رکھا گیا ہے۔ آج بھی عرب معاشرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی کوئی عورت کسی بنا پر مطلقہ ہوتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات نکاح سے پہلے عورتوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی معاش کی ذمہ داری عورت کیسے سنبھالے گی؟ مگر ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ یہاں پر جیسے ہی ایک عورت مطلقہ یا بیوہ ہوتی ہے، اس پر زندگی کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس پر لازم کر دیا جاتا ہے کہ وہ پہلے شوہر کی یادوں کے سہارے ہی اپنی باقی زندگی مکمل کرے۔ ہمارا یہ معاشرہ ہے برصغیر پاک و ہند کا، جہاں پر عورت کو ستی کے نام پر
ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں ایسی کوئی تعلیمات نہیں ملتی، اور کوئی عورت اپنے بارے میں دوسرے نکاح کا فیصلہ کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کے بھائی باپ ہی لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں، جیسا کہ کوئی بہت ہی حرام کرنے جا رہے ہیں۔ اگر نکاح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ فرمان ہے نکاح میری سنت ہے، جس نے نکاح نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، تو بیوہ اور مطلقہ سے نکاح کرنا یا اس کا نکاح کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس مبارک سنت کی طرف کسی باوقار مسلمان کا دھیان نہیں جاتا۔ کیا اپنے مطلب کی سنتوں پر عمل کرنا جس میں ہمارا فائدہ ہے اور باقی سنتوں کو یکساں نظر انداز کر دینا منافقت نہیں؟ کیا صرف لباس اور وضع قطع میں سنتوں کو اختیار کرنا اور عمل کے دائرۂ کار میں سنتوں سے اعتراض کرنا منافقت نہیں؟ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ آئندہ بھی میرے چینل پر معلومات پر مبنی ویلاگز، بلاگز، پروگرامز، ویڈیوز ملاحظہ کر سکیں۔ شکریہ۔